السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ انتہائی افسوسناک خبر، مجھے آج ایسا لگا کہ میں اس فیلڈ میں کیوں آ گئی، میں کرائم کی بیٹ کو کیوں سنبھالا۔ اب یقین کیجئے میری اپنی روح کانپ اٹھی ہے، میری ٹانگیں کانپ گئیں، مجھے الفاظ نہیں آئے کہ میں بولوں کیا۔ ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے مارشل، پیار سے اسے کہتے ہیں بنٹی۔ بنٹی کو 16 فائر مارے گئے، اور جب 16 فائر مارے جاتے ہیں تو جسم سے جو گوشت ہے، جسم سے جو بوٹیاں ہیں وہ نکل نکل کے باہر گر رہی ہوتی ہیں۔ ایک فائر ہی کم نہیں ہوتا، یہاں پر 16-17 فائر مارے گئے۔ ماں نے کیا کیا ہے، ماں نے ان گوشت کے ٹکڑوں کو، ان بوٹیوں کو، ان چھیچڑوں کو، خون آلود کپڑوں کو ایک پوٹلی بنا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے ان کی والدہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں یہ مجھے دے دیں یا اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، یہ بہت عجیب لگ رہا ہے آپ نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تو ماں نے مجھے کہا آپ کیسی بات کرتی ہیں، یہ میرا بنٹی ہے، میں نے اس کو گلے سے لگایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، ابھی میں اس کو سلاؤں گی، پھر شام کو اس کو میں کھانا دوں گی، یہ اٹھے گا۔ میرے دل کو سکون آ رہا ہے کہ یہ گوشت کے ٹکڑے میرے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو پوٹلی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ بیٹے کی بوٹیاں ہیں جو اپنے سینے کے ساتھ اس ماں نے لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ایک معصوم بچے کی، جو تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو چھوٹا سا بچہ آپ کو تصویر میں چنے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یہ بچہ کون ہے؟ یہ بنٹی کا چھوٹا بیٹا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ یہ اپنے باپ کی موت کے چنے کھا رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا یہ وہ میٹھے ہیں، وہ مزے کے لگ رہے ہیں تو وہ چنے کھا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، یہ چنے بہت مزے کے ہیں۔ اب اس کو نہیں پتا کہ اس نے پوری زندگی یتیمی کی گزارنی ہے۔ جب بچوں کے سر پر باپ نہیں ہوتا تو یتیمی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ چنے کھا رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اب یتیم ہو چکا ہے۔ وقوعے کی طرف آتے ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ مارشل رہتا تھا ریس کورس تھانے کی حدود میں، ایک گلی میں اس کا گھر ہے اور اس گلی میں وہ رہتا ہے۔ مارشل 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اور مارشل شادی شدہ ہے۔ جب اکلوتا بھائی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اکلوتا اکلوتا ہے جی ہمارا، ایک پتر ہے ساڈا، کہتے ہیں نا ایسے، تو اس بچے کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ من تو مرادوں سے وہ بچہ لیا ہوتا ہے۔ اس کو باقی بچوں کے نسبت پیار بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مارشل بھی اکلوتا تھا، 5 بہنوں کا بھائی۔ مارشل کی اس کی والدہ نے اور بوڑھے باپ نے بڑے پیار سے، محبت سے، خوشیوں سے، جذباتوں سے شادی کی، اور الحمدللہ یہ بہترین شادی گزر رہی تھی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے بنٹی کو، یعنی کہ مارشل عرف بنٹی کو 4 پیارے ننھے منھے معصوم بچے دیے، جن میں سب سے بڑی بچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی عمر زیادہ سے زیادہ کوئی 11-12 سال ہوگی، اور سب سے چھوٹے کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے جو کہ چنے کھا رہا ہے۔ اچھا، یہ بچے مارشل کو اللہ نے دیے، بنٹی کو دیے، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ مارشل کا گھر ہے، بنٹی کا گھر ہے، اور یہ ساتھ والا جو دروازہ ہے وہ ملزم کا ہے، ظالم کا ہے، قاتل کا ہے، جس کا نام شانی ہے۔ شانی کیا کرتا تھا؟ شانی محلے میں موجود لوگوں کو پسٹل چلانے کا ہنر سکھاتا تھا، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گولی کیسے چلانی ہے اور گولی چلانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس چیز کی ٹریننگ دیتا تھا شانی۔ اکثر اوقات لوگوں کو بلاتا تھا، وہ نوجوان جو نئے نئے لڑکے بڑے ہو رہے ہوتے تھے ان کو بلاتا تھا اور گولی چلانے کا طریقہ کار ان کو سکھاتا تھا۔ بنٹی منع کرتا تھا، بنٹی کہتا تھا کہ ہماری چھت پہ آ کے یہ کام نہ کیا کرو، میرے بچے جب تم فائر کرتے ہو تو بچے میرے ڈر جاتے ہیں۔ اس پر شانی کو غصہ آتا تھا لیکن شانی باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، شانی نے بنٹی کی چھت پر آ کر فائرنگ کی۔ جب آپ فائرنگ کرتے ہیں تو خول گر جاتے ہیں، پولیس کہتی ہے کہ جی خول برآمد کر لی ہیں۔ بنٹی نے وہ خول اکٹھے کیے، تھانے چلا گیا، ایک اپلیکیشن دی کہ یہ ہماری چھت پر آ کر شانی نامی لڑکا گولیاں ایسے چلاتا ہے، یہ اس کے خول ہے، مہربانی کرے کوئی اس پر کاروائی کریں۔ پولیس نے کیا کاروائی کی؟ پولیس نے وہ خول لے کے اپنے پاس رکھے، بنٹی سے درخواست لے کر اپنے پاس رکھی، تکیہ رکھا، سو گئے۔ کوئی کاروائی نہیں کی، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، آ کے پوچھا تک نہیں کہ بھائی تم کیوں فائرنگ کرتے ہو، تم کیوں لوگوں کو پسٹل چلانا سکھاتے ہو، تم کیوں نوجوان لڑکوں کو گولیاں چلانے کا ہنر سکھا رہے ہو،
یہ کیا کام ہے, کیا طریقہ کار ہے, تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ نو, پولیس نے کان نہیں دھرے. بنٹی پریشان ہو گیا کہ میں درخواست بھی دے کے آیا ہوں, میں منع بھی کرتا ہوں, یہ باز پھر نہیں آتا, میں بیوی بچوں والا ہوں, میری جوان بیوی ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے. ظاہر ہے اس کو ڈر لگتا تھا. اب یہ معاملہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو ڈپٹی ڈی ایس پی انہوں نے بٹھا کے بنٹی اور شانی دونوں کی صلح کروائی. بنٹی کو, اس کے گھر والوں کو یہ یقین دلایا کہ اب ان دونوں کی صلح ہو گئی ہے, ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, لہٰذا شانی اب آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا, یہ اپنی چھت تک محدود رہے گا, آپ اپنی چھت تک محدود رہیں گے. گھر والے ایزی ہو گئے. اس بات کو گزر گئے 2 ماہ. 2 ماہ کا مطلب کیا ہے؟ 60 دن. 60 دن گزرنے کے بعد اچانک رات کو کیا ہوا, بنٹی چارپائی پہ اے سی کے سامنے بالکل لیٹا ہوا تھا. ڈبل بیڈ کے اوپر بنٹی کے 4 بچے اور اہلیہ سو رہے تھے, یعنی ایک کمرے میں جیسے میاں بیوی بچے سوتے ہیں. چھت سے کھڑکی کی جالی کو کاٹا گیا, وہاں سے ایک بندہ اندر آیا, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں ممٹی. اندر آیا, دروازہ کھولا مین چھت کا, 5 بندے اندر گھسے, نیچے اترے سیڑھیاں, بیڈ روم کے دروازے کو ٹھڈے مارے, دروازہ کھلا اور جاتے سار بیوی کے سر پر پسٹل رکھ دی, یعنی بنٹی کی بیوی کے سر پر, اور کہا کہ بکواس نہیں کرنی, اونچی اونچی چیخیں مت مارو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. خاتون تھی, ڈر گئی, خوفزدہ ہو گئی. اس کے بعد بنٹی نے کہا کہ میری بیوی کو ہاتھ مت لگاؤ, جو بھی تم نے اسلحہ تاننا ہے, جو کچھ کرنا ہے میرے پہ تانو, ادھر آؤ. بچے خوف سے چیخو پکار سے اٹھ کے بیٹھ گئے, چاروں بچے. بنٹی کی بیوی نیچے بھاگی, ساس سسر کو کہا کہ شانی پھر اوپر آ گیا ہے, وہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. اتنے میں ڈس 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 کی آوازیں آنے لگی. آ کر دیکھا تو بنٹی کی دونوں ٹانگوں میں, پیٹ کے نچلے حصے میں, گھٹنے میں اور کچھ پسلیوں میں 16 فائر کیے گئے. بنٹی چیخو پکار کرنے کی پوزیشن میں نہ رہا, تکلیف سے کرا رہا تھا اور اس حد تک کہ اس کی آواز نہ نکلی. اہلیہ جب اوپر بھاگی, ماں جب اوپر بھاگی تو دیکھا کہ بنٹی جو ہے اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور ٹانگیں چھلنی ہو گئی ہیں, کمرہ خون سے بھر گیا ہے, بوٹیاں نکل نکل کے سائڈوں پہ گری ہوئی ہیں. 15 کو کال کیا, 1 گھنٹے کے بعد آئی. 1122 پر کال کیا, 1.5 گھنٹے کے بعد ایمبولینس آئی. اور جب ایمبولینس آئی تو ایمبولینس میں ڈال کر جب لے کر گئے ہاسپٹل, یعنی کہ سروسز ہاسپٹل, تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بچہ نہیں بچے گا, اس کو بہت زیادہ انجرڈ کیا گیا ہے, بہت زیادہ گولیاں اس کے جسم میں. ڈاکٹرز نے بنٹی کی بہنوں کے سامنے بنٹی کے جسم سے کسائیوں کی طرح گولیاں نکالی, یہ گولی نکالی باہر, یہ گولی نکالی باہر. نہ کوئی سن کیا, نہ کوئی انجیکشن لگایا, نہ کوئی سپرے ایسا کیا کہ بلیڈنگ فوری طور پہ بند ہو جائے, کوئی تکلیف میں کمی آ جائے. بنٹی کہتا رہا, ماں میں مر گیا, ماں میں مر گیا, ماں میں مر گیا. 6 بوتلیں خون کی ارینج کروائیں, فوراً سے بنٹی کو لگائیں, لیکن بنٹی 6 بوتلیں تو لگ گئیں, اس دنیا میں نہ رہا اور تکلیف کے عالم میں اس دنیا سے چلا گیا. لیکن جاتے جاتے بنٹی اپنی بہنوں کو اور اپنی اہلیہ کو یہ بتا گیا کہ مجھے فائر مارنے والا شانی ہے اور ایک اور ہے بدن کا بیٹا جو کہ اسی گلی میں رہتا ہے, انہوں نے مجھے فائر مارے ہیں, میرا بدلہ ضرور لینا. لا حول ولا قوت, یہ وقوع ہو گیا. ماں نے کیا کیا, گھر آئی جب تو بوٹیاں اکٹھی کی, ایک پوٹلی میں باندھی, کپڑے باندھے اور اپنے سینے سے یوں لگا دیا. میں نے کہا ماں جی آپ اس کو نیچے رکھیں, آپ کی مہربانی ہے, اس کو اتاریں گلے سے. ماں نے کہا نہیں, یہ میرا بنٹی ہے, یہ میں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے, میں اس کو سلا رہی ہوں, تھوڑا سا سلانے دو, تھک گیا ہے, پھر شام کو اٹھے گا تو پھر میں اس کو رکھ دوں گی. وہ عورت حواس باختہ ہو چکی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بنٹی دنیا سے چلا گیا, اس کو بس یہ پتہ ہے یہ بنٹی کی بوٹیاں ہیں, یہ میں نے کسی کو نہیں دینی. آج بھی پولیس ملزم پکڑنے سے قاصر ہے, پولیس نے ملزم نہیں پکڑے. یہ کسی میں گاؤں کا واقعہ نہیں سنا رہی آپ کو, یہ میں آپ کو کچے کا واقعہ نہیں سنا رہی, یہ میں آپ کو نوگو ایریا کا واقعہ نہیں سنا رہی, لاہور کی بات سنا رہی ہوں جناب. لاہور جسے کہتے ہیں میرٹ پہ کام ہوتا ہے, لاہور کا پولیس اسٹیشن ریس کورس, ایس ایچ او صاحب انچارج انویسٹیگیشن, تمام لوگ جو ہیں وہ تکیے پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا
کتنے لڑکے دہشت گرد بن چکے, کتنوں کو پسٹل چلانا سکھا دیا, کن کو یہ چسکا ڈال دیا کہ فائر کرو گے تو کتنا مزہ آتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو سنبھالیے. تھینک یو.